صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہ چیز مذکور ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مذکور ہے۔ جنگ بدر والے دن سارے اسباب تھے، سب چیزیں موجود تھیں، لاؤ لشکر تھا، جو چیزیں تھیں آ گئے، لڑنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اب جب اس موقع پر ہیں، تیاری پوری ہے، سامنے 1313، یہاں پر سامان نہ ہونے کے برابر ہے، وہاں پر سامان ہی سامان ہے، ہتھیار ہی ہتھیار ہے، اسباب جتنے تھے وہ آ گئے۔ اب یہ جملہ اپنی زبان پر تھا کہ یہی لوگ ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اب نتیجہ آپ کے سامنے تھا، اس کو بھی تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے ہی دن کیا ہوا، کیسے ہوا، بارش بھی نازل ہوئی، اللہ نے پانی بھی دیا پینے کے لیے بھی، زمین کو بھی جو دھسنے والی ریتیلی زمین تھی اس کو بھی مضبوط کر دیا کہ چلنے کے لیے آسانی ہو، اس کے اوپر دوڑنے کے لیے آسانی ہو۔ یہ سارے بارش کے فائدے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ذکر کیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، فرشتے کس طریقے سے نازل ہوئے، فرشتوں نے کیا کیا، لوگوں نے کیا کیا، اور 313 میں سے 13 یا 14 کے قریب جو شہید ہوئے، باقی سب کے سب یہ جنگ جیت کر، ان کو بھگا کر، ان کو نیچا کر کے، ثابت کر کے چند چیزوں کے ساتھ واپس آ گئے۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ جنگ احد ہوئی اس کے 1 سال کے بعد، وہ سارے لاؤ لشکر کے ساتھ پھر بدر کا بدلہ لینے کے لیے آئے، احد کے میدان میں پہنچ گئے، جنگ ہوئی، اور اس کی تفصیل سے آپ واقف ہے کہ وقتی طور پر مسلمانوں کو جو ایک نقصان اٹھانا پڑا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ ہے، اس میں کچھ چیزیں تھیں، کچھ اسباب تھے، وجوہات تھی، جن کا ذکر بھی قرآن مجید نے کیا کہ یہ تمہاری وجہ تھی جس وجہ سے تمہیں یہ وقتی طور پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ 70 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، تھوڑا سا معاملہ بکھرا بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ بھی، ٹوٹ گئے، کمزور ہو گئے، لیکن بہرحال دشمن بھاگ گیا۔ دشمن آیا تھا مدینہ کے اوپر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے، جنگ جیت نہ سکا، نتیجہ مسلمانوں کے حق میں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ذرا اس کیفیت میں اپنے آپ کو لا کر دیکھیے، یہ جنگ لڑی ہے ابھی، اور یہ شہداء، کوئی رشتہ دار، کوئی چچا، کوئی بھتیجا، کوئی بیٹا، کوئی والد، یہ سب ان کے سامنے شہداء کی صورت کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا اسی کے اندر موجود تھے۔ قبریں کھودنے کی ہمت نہیں ہے، شہداء کو منتقل کرنے کی ہمت نہیں ہے، وہیں قبریں کھودی گئیں، ایک ایک قبر کے اندر 2 3 کی بھی تدفین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام تھکے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک اطلاع آئی، اور وہ اطلاع یہ تھی کہ مشرکین بھاگے نہیں ہیں، ابھی یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، اور یہ اطلاع منافقین نے پھیلائی، شیطان کی طرف سے آئی، اور اطلاع جس کا قرآن مجید نے بھی ذکر کیا ہے سورہ آل عمران میں، کہ یہ حمراء الاسد کے نام سے ایک جگہ ہے، مدینہ سے باہر نکلتے ہی، آج بھی جو ابیار علی کا علاقہ ہے جہاں میقات ہے، اس میقات کے پاس یہ جگہ ہے حمراء الاسد کے نام سے۔ یہ مشرکین اب وہاں جمع ہیں اور حملہ کرنے کے لیے دوبارہ تیار ہو رہے ہیں، اپنی دوبارہ انہوں نے کمک منگائی ہے، رسد منگائی ہے، دوبارہ اکٹھے ہیں اور دوبارہ پھر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ اطلاع آئی، اب اس کیفیت کے اندر خود بھی تھکے ہوئے ہیں، خود بھی جنگ لڑی ہے، ابھی تازہ لڑی ہے، اور شہداء بھی سامنے ہیں، بڑا ایک ہمت والا کام تھا۔ الذین استجابوا للہ وللرسول، اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، یہ وہ قابل تعریف لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر فوراً لبیک کہتے ہیں، فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ من بعد ما اصابهم القرح، باوجود اس کے کہ ان کو ابھی تکلیفیں پہنچی ہیں، ابھی زخمی ہیں، اس زخمی حالت کے باوجود بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ للذین احسنوا منهم واتقوا لهم اجر عظیم، ان میں سے جو لوگ اچھے طریقے سے لڑے، احسان کی، اپنی اس عبادت کو اچھے طریقے سے سر انجام دیا، اللہ کا ڈر رکھا، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ پھر جب اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، جب ان لوگوں کو آ کر کچھ لوگوں نے بتایا کہ تمہارے لیے اب لوگ دوبارہ اکٹھے ہو گئے حمراء الاسد پر اور وہ دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، فخشہم، ڈر جاؤ، شکست تسلیم کر لو، منافقین تھے، ڈرا رہے ہیں، اب کیسے لڑو گے دوبارہ، اب تو پھر پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوں گے، تم تو بالکل ٹوٹ چکے ہو، ختم ہو چکے ہو۔ فخشوہم، ڈرانے کے لیے اسباب بھی لوگ اکٹھے کر رہے ہیں۔ ہمت ٹوٹ جاتی ہے نا جب اپنی کوئی آ کر کہے کہ ٹھیک ہے شکست تسلیم کر لو، مشورہ دینے والے مشورہ دیں۔ ان کے اس مشورے نے، یہ ڈرانے نے الٹا کام کیا، کیونکہ سامنے کون تھے؟ سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے تھے، صحابہ تھے۔ فزادہم ایمانا، اس جملے نے بجائے ان کو ڈرانے کے ان کے ایمان کے اندر مزید اضافہ کیا کہ وہ آ گئے ہیں، ہم بھی پوری طرح سے تیار ہیں لڑنے کے لیے، لیکن اسباب جو تھے وہ کمزور تھے،
اس موقع پر سب صحابہ نے کہا یہ جملہ، کیونکہ قرآن نے اس کی تعبیر کیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ان کی زبان پر جملہ جاری تھا کہ اب ہمارا پروردگار ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہمارا کارساز ہے. پہلے خود لڑے نا، پہلے اللہ نے اسباب کے ساتھ لڑوایا، احد میں بھی لڑوایا، بدر میں بھی لڑوایا، لیکن اب جب جسمانی طور پر وہ اسباب نظر نہیں آ رہے، روحانی طور پر وہ کیفیت نظر نہیں آئی، ذرا سے ٹوٹے ہوئے ہیں، حوصلے پست ہیں، لیکن اپنے اس ایمان میں اضافہ اور اللہ پر بھروسہ. میں نے جملہ شروع میں عرض کیا تھا، دل اور زبان، دل کے اندر پورا یقین اور زبان پر پوری طرح سے اقرار، یہ پورا ہونا چاہیے. کہیں کوئی شک اور شبہ نہ ہو کہ نہیں پتہ نہیں ایسے نہیں ہوا تو کیسے ہوگا، یہ معاملہ ایسے حل نہیں ہوا تو پھر میں کیا کروں گا. کوئی دوسری صورت اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کے ذہن میں اگر آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے فزادہم ایمانا والی کیفیت نہیں ہے. پورے دل اور زبان کے اعتماد کے ساتھ جب ان کی زبان سے جملہ جاری ہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اگلی آیت میں اللہ نے ذکر کیا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ. جنگ ختم تو ہو گئی تھی، یہ واپس پلٹے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ. اللہ نے اپنی نعمتوں اور فضل سے ان کو پوری طرح سے نواز دیا اور یہ جنگ شروع ہی نہیں ہوئی، یہ جنگ ہوئی نہیں. لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ. ان کو ایک کانٹا تک نہیں چبھا، ایک تکلیف تک نہیں آئی، کیونکہ وہ وہیں سے پھر دوبارہ بھاگ گئے تھے. وہاں اکٹھے ہوئے اور پھر بھاگ گئے بغیر لڑے، کیونکہ ان کے اندر بھی اطلاع پہنچی کہ مسلمان اور مزید طاقت کے ساتھ تمہارے خلاف حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا باہر کے باہر ہیں، یہیں سے عافیت ہے، نکل جاؤ. لم یمسسہم سوء، پہلے لڑے تھے اب نہیں لڑے. اس جملے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اب بغیر لڑے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی. لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ. اور یہ انہوں نے اللہ کی جو رضامندی تھی، اللہ کو جو راضی کرنا تھا، یہ اس کے پیچھے چلے تھے. واللہ ذو فضل عظیم. اللہ پر بھروسہ کیا ہے، پھر کیسے کانٹا چبھ سکتا ہے، پھر کیسے تکلیف آ سکتی ہے، پھر کیسے دشمن غالب آ سکتا ہے.